أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کتاب و سنت اور اصح ترین احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے خطبے میں، ویسے آج کا اگر میں غلط نہیں ہوں تو 11واں یا 12واں یہ خطبہ ہو سکتا ہے، پچھلے 3-4 مہینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے جسے ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے چل رہا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ احادیث کی مختلف کتب کے اندر مختلف واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں، اور سب الگ الگ ہیں، سیکوینس میں کچھ نہیں ہے۔ جو باتیں سیرت نگاروں نے، اہل سیر نے، اہل تاریخ نے جیسے مناسب سمجھا اسے ویسے ترتیب دی ہے، تو ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا گئے۔ حضرت انس بن نضر جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں اور بڑے ہی مشہور صحابی ہیں۔ بعض صحابہ اکرام اسی لیے بہت زیادہ ان کا ذکر ملتا نہیں ہے کہ وہ ابتداءً ہی مدینے کے ابتدائی دور ہی میں شہادت پا گئے، جیسے کہ غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت واقع ہو گئی، ورنہ صحابی بہت بڑے صحابی، بہت افضل، بہت فضیلت والے صحابی، لیکن ان کی شہادت یہاں ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض صحابہ اکرام جو مکی ہیں، مکے کے صحابہ اکرام ہیں، چونکہ مکی دور سے آپ انہیں سنتے آ رہے ہیں، حضرت حمزہ ہوں یا پھر حضرت مصعب بن عمیر ہوں، آپ نے بکثرت ان کے بارے میں سنا ہے۔ لیکن بعض صحابہ جو مدنی ہیں، بالکل جنگ بدر اور جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے، ان کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فضیلت میں کسی اعتبار سے کم ہے۔ بہت بڑے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ ویسے اب یہاں سے ہم تھوڑا تیزی کے ساتھ جنگ احد کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی
تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ آپ کے ہاتھوں میں علم تھا. حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب علم آیا تو یہاں سے جنگ کا رخ بدلنے لگا پھر سے ایک بار. جیسے کہ ابتداً مسلمانوں کو فتح ملی، ابتداً مسلمانوں کو کامیابی ملی، اس کے بعد مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے، غلطی کے سبب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تھوڑا شکست سے، تھوڑی تکلیف سے دوچار کیا. اس کے بعد واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب ہاتھوں میں علم آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آگے بڑھنے لگے. آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ کی طرف بڑھنے لگے. کیمپ کی طرف یعنی جہاں پر آپ کا پڑاؤ ہے، جہاں پر مسلمانوں کے لشکر کا کیمپ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بڑھنے لگے. ابھی صحابہ اکرام کو معلوم نہیں ہے، جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا چکے ہیں. یہی سوچ میں بعض صحابہ کرام ابھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جانباز صحابہ کرام کا ایک دستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ کی طرف بڑھنے لگے، کیمپ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے لگے. اور صحابہ کو ابھی معلوم نہیں ہے، صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی ہیں، بعض صحابہ کرام پست ہمتی کا شکار ہو گئے ہیں. یہ سن کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کی جیسے کہ ہوا اکھڑ گئی تھی. لیکن جیسے ہی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت اور با حیات ہیں، بہت زیادہ خوش. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کے بعد یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تو جانتے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن جو عام میدان جنگ میں جو خبر پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت واقع ہو چکی ہے، اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باحیات جن لوگوں نے دیکھا ان میں سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے اللہ کے نبی کو دیکھنے والے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، آپ صحیح سلامت ہیں. یہ سب سے پہلے جو دیکھا ہے آپ کو، کس نے دیکھا؟ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا اور چیخ کر پکار بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں. یہ جیسے ہی پکار کر کہا، صحابہ کرام تک کی بات پہنچی، لیکن ابھی بہت ایکسائٹمنٹ میں، بڑی خوشی میں زور زور سے پکارنے والے تھے حضرت کعب. اللہ کے نبی نے روکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو، چپ رہو. یعنی یہ پکار صرف مسلمانوں تک نہیں جائے گی بلکہ کفار تک بھی یہ پکار جائے گی. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہوا، اللہ کے نبی نے خود کفار کو، صحابہ کرام کو بچانے کے لیے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے پیچھے دیکھو. جب یہ کفار نے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن انہیں معلوم ہو گئی تھی. پچھلے خطبوں میں یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ خاموش رہیں. یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ، کوئی 30 صحابہ کرام اس وقت آپ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی آگے بڑھنے لگے. اور آپ کا مقصد تھا کہ آپ کیمپ کو چلے جائیں، یعنی مسلمانوں کا جو ڈیرا ہے یہ میدان جنگ ہے. یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لڑتے ہوئے صحابہ کے دستے کے ساتھ آپ کیمپ کے اندر واپس مسلمانوں کا جہاں ڈیرا ہے وہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانا چاہ رہے تھے. صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. کفار نے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، یہ دیکھا تو بہت زوردار کا حملہ مسلمانوں کے اوپر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ جو دستہ ہے اپنے کیمپ تک نہ پہنچ پائے، وہاں تک نہ پہنچ پائے. زبردست حملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ہوا. لیکن اب علم بردار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جانثار، جانباز اور شیران صحابہ کرام کا بہت عظیم المرتبت صحابہ کرام کا ایک دستہ موجود تھا. انہوں نے ہر طرح کی کوششوں کو ناکام کیا، کفار و مشرکین کی طرف سے ہونے والی ہر طرح کی کوشش کو ناکام کیا. ایسے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اتنے میں کفار کی طرف سے عثمان بن عبداللہ ابن مغیرہ، ایک بہت بڑا پہلوان، ایک بہت بڑا جنگجو تھا، اس نے اللہ کے نبی کا قصد کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے زندہ پایا، جس طرح سے مسلمانوں کو لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کی شہادت واقع ہو گئی ہے،
उसी तरह से कुफार को भी लगता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत वाक़ हो गई है। अब जब उसे ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर आफियत हैं, तो उसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी जिंदा हैं, तो उसने कसद किया अपने घोड़े पर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दरपे होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आगे बढ़ना चाहा। जैसे ही आगे बढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुड़कर देखा, आप अलैहिस्सलाम की तरफ घुड़सवारी घोड़ा लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उसका घोड़ा धंस गया जमीन में, उसके घोड़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धंसा दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने नबी से कहा है, ए नबी आप तबलीग का काम कीजिए, अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल पैगाम को लोगों तक पहुंचा दीजिए, अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। अल्लाह का कुरान में वादा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा है। जिब्रील और मीकाइल भी थे वहां पे। आपको इससे पहले बुखारी और मुस्लिम की हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने बताया है, जिब्रील हैं, मीकाइल हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। बाद सहाबा ने उन्हें देखा भी और कहा कि ये कौन है जो लड़ रहे हैं? वो हजरत जिब्रील थे और हजरत मीकाइल थे। सुभान अल्लाह। ये आसमान से जहां पर जरूरत पड़ती थी सहाबा इकराम अल्लाह के नबी की हिफाजत करते थे। वैसे तो तल्हा थे, वैसे तो हजरत साद थे रजी अल्लाह अन्हुमा, भरपूर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, भरपूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा करते हुए अपनी जानिसारी का सबूत दिया। लेकिन जहां पर भी कमजोर पड़ते, जिब्रील और मीकाइल भी वहां पर थे। अल्लाह अकबर। और हजरत इस तरह के वाकयात पेश आए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु लड़ रहे हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु लड़ रहे हैं। सहाबा ने देखा कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के अतराफ 7 मुशरिकीन की लाशें पड़ी हुई हैं। 7 मुशरिकीन, 7 मुशरिकीन की लाशें पड़ी हुई हैं। देखा हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जंगी एतबार से बहुत मशहूर नहीं थे, जैसे हजरत हमजा हैं, अली हैं, उमर हैं रजी अल्लाह अन्हुम। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उतना ज्यादा मशहूर नहीं थे अपनी बहादुरी के एतबार से, जंगी सलाहियतों के एतबार से। लेकिन देख क्या रहे हैं कि 7 लोग कत्ल करके पड़े हैं मुशरिकीन। सहाबा ने पूछा कि क्या इन 7 को आपने कत्ल किया है? हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा 2 को तो मैंने कत्ल किया, मैं जानता हूं, 2 को मैंने कत्ल किया है, मैं जानता हूं, बाकी के 5 का मुझे नहीं पता। तो ये मामला भी हो रहा था जंग में, मैदान जंग। जंग बदर की सी आसमान से मदद न सही, जंग बदर की जो मदद आसमान से नाजिल हुई तो वो बहुत अलग थी। यहां पर मुसलमानों से चूंकि थोड़ी नाफरमानी भी हुई थी, गलती भी हुई थी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत की सुबह तक एक सबक भी मुसलमानों को, मुझे और आपको भी कयामत की सुबह तक एक सबक देना चाहता था। इसीलिए मुसलमानों को नुकसान तो हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आसमान से अल्लाह की मदद नहीं थी। हजरत जिब्रील थे, हजरत मीकाइल थे, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं है इस तरह से। और सहाबा के साथ बाज दफा फरिश्ते भी लड़ा करते थे। और इस तरफ से आपने देखा कि किस तरह से सामने वाले का घोड़ा धंस गया। कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से तीर मारना चाह रहा है, बेहतरीन तीर अंदाज है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नरगे में पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तीर चलाना चाह रहा है। और जैसे ही कमान कस लेता है और तीर छोड़ा ही चाहता है, अल्लाह के नबी उसकी नजर से ओझल हो जाते हैं, अल्लाह के नबी उसकी नजर से ओझल हो जाते हैं, नजर नहीं आते उसे। इस तरह के मौजज़ात भी वहां पर वाक़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं। इतने में अब्दुल्ला इब्न मुगैरा इब्न अब्दुल्ला इब्न उस्मान इब्न अब्दुल्ला इब्न मुगैरा जो काफिर था, अल्लाह के नबी का उसने ताक़ुब किया तो उसका घोड़ा धंस गया। जैसे ही उसका घोड़ा धंस गया वो नीचे गिर गया। नीचे जैसे ही गिरता है, हजरत हारिस इब्न सिम्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हारिस इब्न सिम्मा, बाद सहाबा इकराम के नाम भी प्रोनाउंस करने के एतबार से मुश्किल होते हैं, ठीक है, तो वो हजरत हारिस इब्न सिम्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो वहां पर आते हैं। जैसे ही उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगैरा जमीन पर गिर गया था, उठ खड़ा हुआ था हजरत हारिस बिन सिम्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु, करारा उसके ऊपर जर्ब लगाते हैं, जबरदस्त हमला करते हैं, वहीं पर ढेर हो जाता है, वहीं पर ढेर हो जाता है। पहले तो उसकी पिंडली काट देते हैं, पहले पिंडली काट देते हैं जिससे उठ खड़ा नहीं हो पाता, उसके बाद उसके ऊपर ऐसी करारी जर्ब लगाते हैं, वहीं 2 टुकड़े हो जाता है। ये देखकर एक और काफिर जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न जाबिर, जाबिर बिन अब्दुल्ला हमारे सहाबी हैं, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े, और उनके ताल्लुक से डिटेल में इंशाल्लाह आने वाले खुतबे में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन ये है अब्दुल्ला इब्न जाबिर, बहुत बड़ा काफिर था। उसने देखा कि उस्मान बिन अब्दुल्ला का कत्ल किया गया है। इतने में हारिस बिन सिम्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर आया, बहुत जोरदार का हमला उनके कंधे पर किया, सख्त चोट आई हजरत हारिस बिन सिम्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु को। करीब था कि हजरत हारिस बिन सिम्मा को वो शहीद कर दा, लेकिन वहां पर एक शेर मौजूद था, और याद रहे ये है हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला, याद रहे ये, और ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है नाम।
طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، یہ جنگ کے یہ ہیروز ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. جب تک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک بقید حیات، اب تو شہید ہو چکے ہیں. اب یہاں پر ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی تلوار دی تھی، اپنی تلوار دے کر کہا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ تو کہا کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس تلوار سے لڑنے والے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قریب تھا کہ حارث ابن سمہ کو عبداللہ ابن جابر قتل کرتا، شہید کر دیتا. آئے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور حضرت حارث ابن سمہ کو اٹھا کر لے گئے، وہاں سے ریسکیو کیا، انہیں وہاں سے بچا لیا. اس طرح کا معاملہ یہ پیش ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے راستے میں اس طرح کا سارا معاملہ پیش آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، راستے میں یہ سبھی اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. صحابہ اکرام نے بہترین جاں بازی اور جانثاری کے یہاں پر نادر کارنامے انجام دیے صحابہ اکرام نے، اور لڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیمپ تک لے جایا گیا. راستے میں اس طرح کے واقعات پیش آئے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کیمپ میں پہنچ گئے اور جنگ لگ بھگ ختم ہو گئی، جنگ لگ بھگ اب ختم ہوئی. ادھر سے کفار اب وہ اپنے مقتولین کو لے رہے ہیں اور میدان جنگ میں، اور صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ کو واپس آ گئے ہیں. تو یہاں سے کچھ واقعات پیش آتے ہیں، وہ تیزی سے میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں. اب یہاں پر جو سب سے پہلے جو واقعات پیش آئے اس کے اندر ایک واقعہ ہے مسلح کا واقعہ. بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ مشرکین کی جو آگ تھی بدلے کی، خاص طور سے جنگ بدر کا جو بدلہ انہیں لینا تھا، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اب میدان جنگ سے الگ ہو گئے تھے. مشرکین بعض بھاگ کر جا بھی چکے تھے، کچھ وہاں پر باقی تھے. تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے مسلح کرنا شروع کر دیا. مسلح کا مطلب ہوتا ہے جو مقتولین تھے، جو شہادت پائے ہوئے صحابہ کرام کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھیں، ان کو ان کے ناک کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کا پیٹ کاٹنا، اس طرح کا کام انہوں نے شروع کیا. صحابہ کرام کی لاشیں وہاں پر تھیں اور اس طرح سے انہوں نے مسلح شروع کر دیا. صحابہ یعنی اپنی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنے انتقام کی اور اپنے بدلے کی. یعنی جنگ بدر میں 70 لوگ ان کے قتل کر دیے گئے تھے، جہنم رسید کر دیے گئے تھے. وہ بدلے کی ان کے اندر بہت زیادہ آگ تھی. تو قتل تو صحابہ اکرام کو 70 سے زائد صحابہ اکرام شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ احد کے اندر 70 سے زائد صحابہ اکرام، لیکن صحابہ اکرام کی لاشوں کا انہوں نے مسلح کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں تھے. تو صحابہ اکرام، حضرت کعب ابن مالک کی ایک اور حدیث اس سلسلے میں ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلح ہو گیا ہے، صحابہ اکرام کا مسلح کیا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا پہلوان، ایک بہت بڑے ڈیل ڈول والا کافر، بہت بڑا پہلوان ہے، وہ جنگ کے میدان میں مسلمانوں کی جہاں پر لاشیں ہیں، مسلمان شہید شہداء کی جہاں پر لاشیں ہیں، وہاں پر دندناتا پھر رہا ہے، دندناتا ہوا پھر رہا ہے. دیکھو کیسے پڑے ہیں اور ان کے شان میں نازیبہ کلمات ادا کر رہا ہے. دیکھو کیسے پڑے ہیں، جس طرح سے بکریاں کاٹ دی گئی ہیں، جس طرح سے بکریوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، دیکھو کیسے پڑے ہیں. ایسا یہ کرتے ہوئے وہاں پر دندناتا ہوا پھر رہا ہے. بہت بڑے ڈیل ڈول والا ہے، بہت بڑا، اس کی جسامت بہت بڑی تھی، بہت ہائٹڈ، بہت زیادہ پھرتی، بہت زیادہ موٹا تازہ تگڑا آدمی، اور پورا زرہ کے اندر کور ہے. اور مسلمانوں کی شہداء کی جو لاشیں ہیں وہاں پر اس طرح کے کلمات ادا کر، دیکھ کس طرح سے بکریاں جس طرح سے کاٹ دی جاتی ہیں ایسے پڑے ہیں. اتنے میں ایک مسلمان صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چھپ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ایک مسلمان صحابی رسول جن کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، سامنے نمودار ہوتے ہیں، سامنے نمودار ہو کر اسے دعوت مبارزت دیتے ہیں، اسے دعوت جنگ دیتے ہیں. اتنا بڑا ہے. دور سے دیکھنے والے صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں کی جسامت میں کوئی کمپیریزن نہیں تھا. وہ بہت اونچا تھا، بہت زیادہ ڈیل ڈول والا تھا، بہت زیادہ تگڑا تھا، اور یہ جو صحابی ہیں اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن بہادری کے ساتھ اس کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں اور دعوت مبارزت دیتے ہیں، مقابلے کے لیے اسے للکارتے ہیں. اور وہ گویا کہ خوشی سے ان کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، حملہ آور ہوتا ہے، اس کے حملے کو بچاتے ہیں اور آنن فانن دیکھتے دیکھتے اسے ڈھیر کر دیتے ہیں.
جو مسلمان شہداء کا اس طرح سے نازیبہ الفاظ ادا کرتے ہوئے مسلمان شہداء کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، ایک صحابی رسول جن کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین خاک آلود کر دیتے ہیں، اس کی ناک کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور حضرت کعب ابن مالک جو پیچھے سے دیکھ رہے تھے، کعب پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو دجانہ ہوں. کہتے ہیں کہ میں ابو دجانہ ہوں. حضرت ابو دجانہ اپنے چہرے سے پٹی اور جو کپڑا تھا وہ ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ابو دجانہ ہوں. تو اس طرح سے اسے وہیں پر سپرد خاک کر دیا. یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صحابیات ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوٹل جو صحابہ اکرام تھے، جنہیں چوٹیں آئی تھیں، جنہیں زخم آئے تھے، ان کی تیمارداری، ان کو پانی پلانا اور انہیں مرہم پٹی کرنا، اس کام کے اندر صحابیات بھی لگ گئی ہیں. اس کے اندر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم کا ذکر تو بخاری کی حدیث میں آپ کو مل جائے گا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے اور بھی صحابیات اس سلسلے میں تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اور انہیں پانی پلانے کے لیے مامور تھیں. وہ انہیں پانی پلا رہی تھیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اجمل کو دیکھا گیا تو خون آلود ہے، بے شمار خون نکل رہا ہے، بہت خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، آپ کے منہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ سے، یعنی آپ کے خد، آپ کے گال سے بہت زیادہ خون آ رہا ہے. اتنے میں یہاں پر دیکھیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، پھر سے بخاری کی حدیث، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ادھر سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر اور میاں بیوی دونوں ہیں، سبحان اللہ. حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی جاتے ہیں اپنی ڈھال میں پانی لاتے ہیں، اپنی ڈھال جو تھی اس ڈھال کو ایسا پوندا کر کے اس میں پانی بھر کر لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پینا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ گندا تھا، خون وغیرہ اس کے اندر بہت زیادہ تھا. اللہ کے نبی پیتے تو نہیں ہیں، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اپنے چہرے مبارک پر مارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر اس پانی کو ڈالتے ہیں. خون رکنے کا نام نہیں لیتا ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. فَكَانَتْ فَاطِمَةُ رضی اللہ تعالی عنہا تغسل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دھو رہی ہیں. حضرت فاطمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو حضرت علی جہاں چوٹ ہے وہاں پر پکڑے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ، جہاں پر چوٹ ہے اور جہاں سے زار و قطار خون آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی چھوڑتے ہیں خون آ رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو، زخموں کو دھوتی ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو وہاں پر کچھ حسیر چٹائی سی کچھ چیز پڑی ہوئی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیے کتنی حکمت ہے ان کے پاس، اس چٹائی کو جلایا، فَأَحْرَقَتْهُ، اسے جلایا. پھر ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ عَلَى وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کی وہ جو راکھ تھی نہیں، اس کی راکھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوٹ تھی، آپ کا جو زخم تھا، اس زخم میں اس راکھ کو بھر دیا، وہیں پر خون رک گیا. سبحان اللہ. یہ تھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے زخموں کو روکے ہوئے ہیں خون کو بہنے سے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حسیر کو، چٹائی کو جلا کر اس کا راکھ بنایا، اس کی راکھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹ میں لگا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم، جو کہ خون جس سے زار و قطار بہ رہا تھا، وہ رک گیا. یہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف یہ معاملہ ہو رہا ہے. صحابہ اکرام کی تیمارداریاں بھی یہاں پر چلی ہیں. اتنے میں بہت سارے کفار ابھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. نہ کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دیگر آپ کے اکابر صحابہ کرام بھی شہید ہو چکے ہیں. اسی زوم کے اندر، اسی خیال کے اندر تھے. تو اتنے میں ایک طرف سے ابو سفیان نمودار ہوتا ہے. ابو سفیان سامنے سے آ جاتے ہیں، آ کر زوردار آواز میں، افی القوم محمد، کیا محمد ہیں؟ اس طرح سے آواز لگا. افی القوم محمد، قالها 3 مرات، 3 بار. افی القوم محمد، کیا محمد ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا لا تجیبوہ، اسے جواب مت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کافر کے منہ نہ لگو، اسے جواب مت دو. اس نے کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا قوم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ابو بکر ہے قوم کے اندر، یعنی آپ لوگوں میں ابو بکر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجیبوہ، اسے جواب مت دو. 3 بار کہا اللہ کے نبی نے کہا اسے جواب مت دو. افی القوم ابن الخطاب، کیا پھر یا قوم کے اندر خطاب کا بیٹا ہے؟
کیا عمر ابن خطاب ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب مت دو، لیکن اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول اب تک کنٹرول کر رہے تھے، بہت زیادہ کنٹرول کر رہے تھے. فلم یملک عمر نفسہ، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول باہر. دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کنٹرول کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، ہم سب زندہ ہیں، ہم سب تجھے زندہ کرنے، تجھے رسوا کرنے کے لیے ابھی اللہ رب العالمین نے زندہ ہمیں رکھا ہے. تجھے ایک دن ہم رسوا کریں گے، تجھے رسوا کرنے کے لیے اللہ نے ابھی ہمیں زندہ رکھا ہے. اتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا زندہ ہو. تو یہاں پر ابو سفیان کہنے لگا اعلو حبل اعلو حبل اعلو حبل، یعنی وہ کہتے ہیں نا حبل کی جے ہو، اس طرح سے. حبل ان کا بت تھا. اعلو حبل، حبل ہمیشہ بلند رہے، حبل ہمیشہ بلند رہے. نعرہ لگاؤ، حبل کی شان میں نعرہ لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کہہ رہے تھے لا تجیبوہ، جواب مت دو، جواب مت دو، جواب مت دو. یہاں تک پرسنل اٹیک تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگنا نہیں چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب مت دو. لیکن یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ حبل بلند رہے، حبل بلند رہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اجیبوہ، اسے جواب دو. کہا صحابہ کرام نے ماذا نجیبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں، ماذا نقول، ہم کیا جواب دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اعلی و اجل، کہو اللہ اعلی و اجل. اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے، اللہ رب العالمین سب سے برتر ہے، اللہ رب العالمین سب سے بالا ہے. تم یہ کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ اکرام نے بھی زوردار کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل. اللہ اکبر. یہ انہوں نے کہا. اللہ کے نبی نے جواب دینے کے لیے کہا. پھر ابو سفیان ادھر سے کہنے لنا عزا ولا عزا لکم، کہا ابو سفیان نے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. عزا بت ہے ان کا بت ہے. کہنے لگا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اجیبوہ، اسے جواب دو. صحابہ نے کہا ماذا نقول لہ، اے اللہ کے نبی ہم اسے کیا کہیں. اللہ کے نبی نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا حامی ہے، تمہارا کوئی حامی نہیں ہے، تمہارا کوئی حامی نہیں، اللہ ہمارا حامی ہے. یہ اللہ کے نبی. صحابہ نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. سبحان اللہ. آج بھی کافروں کے لیے یہی بات ہے، آج بھی ان کافروں کے لیے ان کے پاس جس طرح سے ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، آج بھی کافر کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس پاور ہے، تمہارے پاس پاور نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، تمہارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم آج بھی کہیں گے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے، تمہارا کوئی حامی ناصر و مددگار نہیں ہے. آج بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر ہم قائم رہیں گے. اس دن بھی ہم تعداد کے اعتبار سے قلیل تھے، آج بھی ہم تعداد کے اعتبار سے قلیل ہیں. اس دن بھی اللہ رب العالمین ہمارا مولا تھا، آج بھی اللہ رب العالمین ہمارا مولا ہے. اس عقیدے کو یاد رکھیں، اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر ہمیشہ جلائے رکھیں. کبھی آپ پریشان نہیں. اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارے پاس چاہے جو کچھ ہو، تمہارے پاس ورلڈ کے سپر پاورز ہو، دنیا کے تمام تر اسباب و وسائل کیوں نہ ہو، حکومتیں کیوں نہ تمہارے پاس ہوں، لیکن تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، تم کافر ہو. اللہ مولانا ولا مولا لکم. یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے، یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا گیا کہ ابو بکر ہیں کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، خاموش رہو، کچھ جواب دینے کی ضرورت نہیں. محمد ہیں، اللہ کے نبی نے خاموش رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، جواب مت دو. جیسے ہی کہا گیا کہ اعلو حبل، حبل بلند رہے، اللہ کے نبی نے کہا جواب دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا جواب دو. معلوم کیا ہوا اس سے؟ بہت بڑا درس ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا درس ہے. کیا درس ہے؟ کہ جب شرک کا نعرہ سامنے سے بلند ہو، جب کفر کا نعرہ سامنے سے بلند ہو، جب اللہ کے مقابلے میں سامنے غیر اللہ کی پرستش کا دعویٰ کیا جائے، نعرہ لگایا جائے، اللہ کے سامنے کسی اور کی تعریف کی جائے، اللہ کے نبی خاموش نہیں رہے. پرسنل اٹیک جب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کرنے کو پسند فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ اکرام کسی کافر کے منہ لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے. لیکن جہاں پر غیر اللہ کی برتری بیان کی جائے، جہاں پر غیر اللہ کی ذات کو بلند کر دیا جائے، وہاں پر جواب دینا ضروری ہے. یاد رکھیں، آج بھی ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ایسا ہے بھی کہ جہاں پر غیر اللہ کی برتری بیان کی جائے،
اللہ کے مقابلے میں کسی کو دستگیر کہا جائے، ہم کہیں گے ہمارا دستگیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بندہ نواز کہا جائے، ہم کہیں گے ہمارا بندہ نواز اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہا جائے، ہم کہیں گے ہمارا غوث اعظم اللہ ہے۔ یہاں پر ہم نہیں چپ بیٹھیں گے۔ اخلاقی اعتبار سے سامنے والے جو بھی کہیں ہم خاموش رہیں گے، اخلاقی اعتبار سے میری اپنی ذات کے اوپر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ہم خاموش رہیں گے، لیکن جہاں پر سامنے والے اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو دستگیر بنائیں، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو بندہ نواز، یعنی بندے کو نوازنے والا، ارے بھائی بندے کو نوازنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ قیامت کی صبح تک اور کوئی اس بات کا تصور نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے علاوہ بھی کوئی نوازتا ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں نواز سکتا۔ اللہ بندہ نواز ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ اگر کسی اور کو علی حاجت روا نہیں، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت علی حاجت روا نہیں ہے، حضرت علی کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، یقیناً وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت علی حاجت روا نہیں ہے، حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ غوث ہے، اللہ سب کچھ، اللہ بندہ نواز ہے۔ سمجھ میں؟ یہ مخلوق کو یہ القاب سے نوازا گیا ہے۔ جہاں پر ان القاب کو مخلوق کے لیے کہا جائے گا وہاں ہم رہیں گے اور انشاءاللہ اس نعرے کو بلند کریں گے کہ یہ سب صفات اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھا جائے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ اللہ ہمارا حامی ہے، مددگار ہے، ناصر ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ان سارے کے سارے صفات کا حامل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان صفات کا حامل ہو سکتا ہے۔ اور یہ نعرہ ہم دیں گے، یہ نعرہ ہم لگائیں گے، اور اس نعرے کو لگانے میں کسی قسم کی مصلحت، کسی قسم کی حکمت کے کبھی ہم شکار نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ نہیں، یہ جو معاملہ آ گیا ہے اب مسلمانوں کو ایک رہنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یقیناً مسلمان متحد رہیں گے، مسلمان ایک رہیں گے، اس سے کوئی روک نہیں رہا ہے۔ ہم ایک رہیں، متحد رہیں، سب رہیں، ایک پلیٹ فارم پہ مسلمان جمع ہوں، مسلمانوں کی جو سیاسی حالات ہیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، دائرے میں رہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر مسلمان جمع ہو، لیکن اس جمع ہونے میں مداہنت نہ ہو۔ ہم سب لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر، لیکن یہ پلیٹ فارم پر جمع ہونا، مسلمانوں کا اتحاد اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ اپنے عقائد کو ذرا چھپائے رکھیں، ذرا کھل کو نہیں بولنے کا، اللہ کی توحید کو نہیں بولنے کا۔ اور انہوں کیا بھی اگر نعت پڑھ رہے ہیں اور نعت کے اندر بہت کچھ ایسی ویسی باتیں ہیں اور وہ یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر نہیں، چونکہ اب آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور اتحاد کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں پر اپنے عقائد کا اظہار نہیں کر سکتے، اور سامنے والا اگر اپنے عقائد کا اظہار کر بھی رہا ہے آپ خاموش رہیں۔ ایسے اتحاد کے ہم قائل نہیں، ہم جمع ہوں گے، ہم ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن مداہنت کی صورت میں نہیں، مداہنت کی صورت میں یعنی ڈھیلے نہیں پڑنے والے، ہمارے عقائد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، اللہ رب العالمین کی شان میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، اس سٹینڈ کے ساتھ جو کہ کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی بھی قسم کی مداہنت نہیں، کسی قسم کا شرک نہیں، کسی قسم کے شرک کا تصور نہیں، اس کے ساتھ سب کے ساتھ ہیں، جب بھی بلاؤ ہم آنے کے لیے تیار ہیں اس سب کے ساتھ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہاں پر آ رہا ہوں تو میں تمہارے عقائد کو میں نے لے لیا ہے، تمہارے عقیدوں کو میں مل و ان تسلیم کرتا ہوں، نہیں، میں جو ہوں میں وہی ہوں۔ اللہ کے معاملے میں میرا سٹینڈ کلیئر ہے، ایبسلیوٹلی کلیئر ہے اللہ کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ یہ اگر سٹینڈ کے ساتھ ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم آئیں گے، ہم ساتھ دیں گے، اور مسلمانوں کی اتحاد کے ہم قائل ہیں، لیکن وہاں پر مداہنت نہیں، کسی قسم کا ڈھیلا پن نہیں، توحید کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، دیکھیے آپ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے معاف کرنے والے ہیں، عام طور سے رحمت کا پہلو ہمیشہ غالب ہے، لیکن جہاں توحید کا مسئلہ آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا جواب دو اسے، اب تک خاموش رہنے کو کہا لیکن اب جواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تو خیر، جنگ احد کے سلسلے میں ابھی بہت ساری باتیں، گرچہ جنگ یہاں پر لگ بھگ ختم ہو گئی ہے لیکن باتیں ابھی بہت ہیں انشاءاللہ، اور مزید خطبے اس سلسلے میں لگیں گے، بہت اہم اور ضروری باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں آپ کی طرف میں لانے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رہیں توحید خالص پر قائم کاربند رہے، جس دن اللہ رب العالمین اس دنیا سے ہمیں اٹھائے توحید خالص پر اللہ رب العالمین اٹھائے اور ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔